بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی گھر میں خوش آمدید۔ آج کی میری یہ ویڈیو کسی کی زندگی سے متعلق ایک سچی اور سبق آموز کہانی ہے۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل اردو کہانی گھر کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ چودھری جمال انتہائی امیر ترین شخص تھا۔ کئی ایکڑ اراضی کے علاوہ کئی بھٹوں کا بھی مالک تھا۔ میں ایک عرصے سے اس کے ساتھ بطور منشی کام کر رہا تھا۔ اس کے بھٹوں کا تمام لین دین کا حساب کتاب میرے پاس تھا۔ میں چودھری کے خاص لوگوں میں سے تھا۔ وہ مجھ پر ہر طرح سے اعتماد کرتا تھا اور میری ہر بات مانتا تھا۔ اتنا امیر کبیر ہونے کے باوجود اس کا صرف ایک ہی شوق تھا، جنگلی جانوروں کا شکار۔ شکار کا وہ اس قدر شوقین تھا کہ اس پر وقت اور پیسہ دونوں اندھا دھند برباد کرتا تھا۔ ہم اسے شکاری مجنوں کہا کرتے تھے۔ شکار کی وجہ سے اکثر اس کا اپنی بیوی سے جھگڑا رہتا تھا، لیکن وہ اپنے شوق سے باز نہیں آتا تھا۔ اس کی بیوی کو ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا تھا کہ کسی روز چودھری خود ہی شکار نہ ہو جائے۔ چودھری جمال کا کہنا تھا کہ ابھی تک کوئی جانور ایسا پیدا نہیں ہوا جو اس کی گولی سے بچ نکلے یا خود اسے شکار کر کے لے جائے۔ چودھری جمال کا نشانہ واقعی غضب کا تھا۔ اس کی گولی کبھی ضائع نہیں ہوتی تھی اور نہ ہی کسی جنگلی جانور نے اسے نقصان پہنچایا تھا۔ اسے اپنی بہادری اور پکے نشانے پر بڑا ہی مان تھا۔ اس کے شکار کے مجنونانہ شوق کا یہ عالم تھا کہ کبھی کبھی وہ تمام رات شکار کی دھن میں جنگل میں ہی گزار دیتا تھا۔ اب تو وہ اکثر مجھے بھی اپنے ساتھ شکار پر لے جانے لگا تھا۔ میں مجبوراً اس کے ساتھ جاتا تھا کیونکہ مجھے اس قسم کا قطعی شوق نہ تھا، مگر میں اس کے سامنے انکار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ شکار کے دوران ایک بات جو میں نے اکثر نوٹ کی تھی، جب میں چودھری کو کوئی بڑا شکار کرتا دیکھتا، مثلاً کوئی بھینسا، تیندوا یا شیر وغیرہ، تو اس کی اپنی شکل بھی درندوں کی طرح ہونہار سی ہونے لگتی تھی۔ اس لمحے مجھے اس سے بے حد خوف آتا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی درندے کی روح چودھری جمال کے اندر آ گئی ہو۔ وہ جنگل شکار کے حوالے سے بہت مشہور تھا۔ لوگ اسے بوڑھا جنگل کہتے تھے کیونکہ وہ بہت ہی پرانا تھا اور اس میں ہر قسم کے جنگلی جانور اور درندے پائے جاتے تھے۔ چودھری جمال کو جب معلوم ہوا کہ اس جنگل میں شیر اور چیتے بھی ہیں تو اس کی رگیں شوق بھڑکنے لگی تھی۔ پھر اس نے فوراً اس جنگل کے قریب مہنگے داموں زمین خریدی اور وہاں پر بھٹا لگا لیا۔ وہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے آیا تھا اور اپنی عارضی رہائش وہیں بنا لی تھی۔ کھانا پکانے کے لیے باورچی بھی رکھ لیا گیا۔ یوں جنگل میں منگل بن گیا۔ بوڑھا جنگل سے 2 کوس کے فاصلے پر ایک بڑا گاؤں تھا جس کو تارا گڑھ کہا جاتا تھا۔ کھانے پکانے کا سامان وغیرہ ہم وہیں سے لاتے تھے۔ اس گاؤں کی آبادی اچھی خاصی تھی۔ گاؤں کے زیادہ تر لوگ زمینداری کرتے تھے۔ چودھری نے زمین بھی اس گاؤں کے ہی لوگوں سے خریدی تھی۔ گاؤں والوں کے پالتو جانور گائیں، بھینس، بکریاں، بھیڑیں وغیرہ اسی جنگل کے نشیبی علاقے میں گھاس وغیرہ چرتے تھے۔ کبھی کبھار جنگلی جانور کسی بکری یا بھیڑ کو گھیر کر مار ڈالتے اور اپنی پیٹ پوجا کا سامان بنا لیتے۔ گاؤں کا ایک غریب چرواہا منیر احمد تھا جسے میرو کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ اس کا مرحوم باپ گاؤں کا قمی تھا جس وجہ سے اس کا شمار غریب لوگوں میں ہوتا تھا۔ میرو بچپن سے ذہنی اور جسمانی طور پر کمزور تھا اور جوان ہونے کے باوجود بھی اس کے بعض باتیں اور حرکتوں سے بچپنا جھلکتا تھا۔ گاؤں والے، جن میں بچے، جوان، بوڑھے سب ہی شامل تھے، اکثر اس سے مزاح کر کے اسے تنگ کرتے تھے، مگر وہ کسی بات پر مزاح کا برا نہیں مناتا تھا۔ اس کی باتوں میں اتنی سادگی اور معصومیت ہوتی تھی کہ لوگ اسے سائیں میرو کہتے تھے۔ وہ گاؤں کے لوگوں کا خادم تھا۔ گاؤں والے اس سے مفت میں اپنے کام بھی کرواتے تھے۔ میرو نے بھی انکار کرنا نہیں سیکھا تھا۔ وہ ان پڑھ تھا، اسکول کی تو اس نے شکل بھی نہ دیکھی تھی۔ البتہ کبھی کبھی مسجد میں چلا جاتا تھا، مگر 2 سال کے عرصے میں وہ ابتدائی قاعدہ بھی امام مسجد سے نہ پڑھ پایا تھا۔ نماز بھی اسے پوری طرح نہیں آتی تھی، مگر وہ پھر بھی مسجد میں جا کر نمازیوں کے ساتھ صف میں کھڑا ہو جاتا اور ان کو دیکھ کر رکوع و سجود کیا کرتا۔
کئی نمازیوں کو اس پر غصہ بھی آتا، اسے ڈانٹ بھی پڑتی، مگر امام مسجد اس کی حمایت کرتے، اس کو نماز سکھاتے تو اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھتا۔ بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ اس میں کچھ عقل اور شعور بھی آتا گیا۔ اپنی ماں اور بہن کی کفالت کے لیے اس نے بھیڑ بکریاں پال لیں۔ صبح ناشتہ کرنے کے بعد وہ بکریاں لے کر جنگل کی طرف نکل جاتا اور شام ڈلے اس کو لے کر واپس گاؤں آ جاتا۔ اب تو گاؤں کے کچھ لوگ بھی اپنی بکریاں چرانے کی غرض سے میرو کے حوالے کرنے لگے۔ اس کام کے بدلے وہ ہر ماہ اسے کچھ معاوضہ دے دیتے۔ میرو خوش تھا کہ اب وہ کچھ کمانے بھی لگا تھا۔ وہ پڑھا لکھا تو نہیں تھا، مگر نہ جانے کیسے اس نے وارث شاہ کی ہیر بھی یاد کر لی تھی، جسے وہ اکثر جنگل میں بکریاں چراتے ہوئے گایا کرتا تھا۔ قدرت نے میرو کی آواز میں خاص قسم کا سوز اور درد بھر دیا تھا۔ اس کی سوز بھری آواز سن کر راہ گیر کے قدم تھم جاتے تھے۔ جب تک وہ آنکھیں بند کیے سوز بھری آواز میں گاتا رہتا، راہ گیر کھڑے سنتے رہتے۔ اب تو اس نے حضرت بابا بلے شاہ کی ایک کافی بھی یاد کر لی تھی۔ جب وہ الف اللہ چمیدی بوٹی گاتا تو جیسے جنگل کے پرندے بھی اپنی چہچہاہٹ بھول کر اس کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ یوں لگتا جیسے میرو کی آواز کا زمزمہ آب حیات بن کر ان کی سانسوں اور سماعتوں میں اترتا چلا جا رہا ہے۔ سائیں میرو کبھی کسی کا دل نہیں دکھاتا تھا۔ صلے کی پرواہ کیے بغیر دوسروں کے کام آنا اس کی سرشت میں شامل تھا۔ وہ غریب تھا، اس کے پاس اچھا لباس نہیں تھا، اچھا کھانا اس کے نصیب میں نہیں تھا، مگر وہ پھر بھی اپنے نصیب پر خوش اور شاکر تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ اس کائنات کی ہر شے دوسروں کے لیے ہے۔ درخت اپنا پھل خود نہیں کھاتے، دریا اپنا پانی خود نہیں پیتے، یہ بہاریں، یہ برساتیں، یہ نغمے سب دوسروں کے لیے ہیں، اور وہی زندگیاں مسرتوں سے ہمکنار ہوتی ہیں جو دوسروں کے لیے ہوں۔ میرو کو سب سے زیادہ پیار اپنی بکریوں سے تھا، وہی اس کی کل کائنات تھی۔ وہ ان کی ذرا سی تکلیف پر یوں تڑپ اٹھتا کہ گویا اس کی جان پر بن گئی ہو۔ وہ ان سے باتیں کرتا تھا، بکریاں بھی اس کی اب باتیں سمجھتی تھی، اس پر عمل بھی کرتی تھی۔ گاؤں کے لوگوں کی زبانی مجھے علم ہوا کہ ایک بار 2 بھیڑیوں نے اس کی ایک بکری کو گھیر کر مار ڈالا تھا۔ اس روز سائیں میرو بہت رویا تھا، لگتا تھا جیسے اس کا کوئی عزیز فوت ہو گیا ہے۔ اس نے بکری کے سوگ میں 2 دن کھانا بھی نہیں کھایا تھا اور آسمان کی طرف اٹھا کر ہاتھ بھیڑیوں کو بددعائیں بھی دیتا رہا۔ اے اللہ، تو ان درندوں کا اس جنگل سے خاتمہ کر دے، انہیں اس جنگل سے نکال دے۔ میرو کے دل سے نکلی ہوئی معصوم دعاؤں کا اثر ہو چکا تھا۔ بھیڑیے یہ جنگل چھوڑ کر نہ جانے کہاں چلے گئے تھے، کیونکہ اس کے بعد آج تک کسی نے اس جنگل اور علاقہ میں بھیڑیے کی شکل تک نہ دیکھی تھی۔ اب تو میرو کی بکریوں سے محبت اور بڑھ گئی تھی، وہ ہر دم ان کی ہی فکر کرنے لگا تھا۔ گاؤں کے لوگ اب میرو کو اللہ کا خاص بندہ کہتے تھے، کہیں تو اس سے کسی مقصد کے لیے دعا بھی کرواتے تھے اور اس کی دعائیں بارگاہ الہی میں شرف قبولیت بھی حاصل کر لیتی تھی۔ مگر کچھ لوگ میرو سے اب بھی مذاق کرتے اور اس سے تنگ بھی کرتے تھے، مگر وہ کسی بات پر برا نہ مناتا تھا۔ اسے تو بس اپنی بکریوں سے پیار تھا۔ وہ اس سے اس طرح باتیں کرتا جیسے انسان ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں۔ وہ ان سے اپنے دکھ اور غم بانٹتا۔ شاید وہ جانتا تھا کہ بے زبان جانور کسی کا دکھ نہیں دیتا، کسی کا حق نہیں مارتا، کسی کا خون نہیں بہاتا۔ یہ اعزاز صرف انسانوں کو ہی حاصل ہے کہ اپنے مفاد کی خاطر تمام حدیں پھلانگ جاتا ہے۔ میں جب میرو سے ملا تو میں نے اسے ویسا ہی پایا جیسا سنا تھا۔ وہ واقعی خدا کا محبوب بندہ تھا۔ میں اس کی سادگی، معصومیت اور اس کی من کی سچائی سے بہت ہی متاثر ہوا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے نہ صرف اس سے ہمدردی بلکہ ایک انس سا ہو گیا تھا۔ اب وہ جب بھی بکریاں چراتے ہوئے چودھری کے بھٹے کی طرف آتا تو میرے پاس ضرور بیٹھتا۔ میں اس سے باتیں کرتا اور اس سے حضرت بابا بلے شاہ کی کافی ضرور سنتا۔ میں نے 1-2 بار کافی سن کر انعام کے طور پر اسے کچھ رقم دینا چاہی تو اس نے یہ رقم لینے سے صاف انکار کر دیا۔ میرا اصرار بڑھا تو اس نے بھٹے کی طرف آنا ہی چھوڑ دیا۔ اسے روپے پیسے کا قطعی لالچ نہ تھا۔ علاقے میں اس کی کسی سے دوستی نہ تھی، نہ ہی دشمنی۔ بکریاں ہی اس کی دوست اور ہمدرد تھیں۔ وہ اپنے ریوڑ میں اسے 2 بکریاں کچھ زیادہ ہی پسند تھی۔ اس نے ان کا نام رانو اور دوسری کا بانو رکھا ہوا تھا۔ وہ دونوں تھی بھی بہت خوبصورت۔ میرو ان کا کچھ زیادہ ہی خیال رکھتا تھا۔ اس نے جب میرے پاس آنا چھوڑا تو میں نے 1-2 بار اس کے پاس جا کر اسے منانے کی کوشش کی تو وہ بڑے ہی معصومانہ انداز میں کہنے لگا، منشی جی آپ بڑے لوگ ہیں، پیسے والے ہیں اور میں غریب چراغا، میرا آپ کا کیا ملا؟
میں کچھ دنوں کے لیے اپنے گھر گیا ہوا تھا، واپس لوٹا تو پتہ چلا کہ بوڑھا جنگل میں ایک شیر کی موجودگی کی خبر ملی ہے۔ چودھری جمال نے اپنے شکاری ساتھیوں کی مدد سے خاص مقام پر ایک بکری باندھ رکھی تھی تاکہ شیر اس کو شکار کرنے کے لیے آئے اور خود شکار ہو جائے۔ میں بھی اس مقام کو دیکھ رہا تھا جہاں بکری بندھی ہوئی تھی۔ بکری کو دیکھ کر مجھے شبہ ہوا کہ یہ بکری تو میرو کی ہے۔ میں نے چودھری جمال اور اس کے دوستوں سے پوچھا کہ کیا تم لوگ یہ بکری خرید کے لائے ہو، اور اگر خرید کر لائے ہو تو کس سے اور کتنے میں خریدی ہے؟ وہ کہنے لگے، نہیں، خرید کر تو نہیں لائے، یہ ہمیں یہاں جنگل میں چرتی ہوئی مل گئی تھی، شاید ڈرائیور سے بچھڑ گئی ہے، ہم اس کو پکڑ لائے ہیں اور یہاں باندھ دی ہے۔ یہ تو اچھی بات نہیں ہے، آپ کی بکری خرید کر لانی چاہیے تھی۔ اس کا مالک آ گیا تو اس کی بکری کی قیمت دے دیں گے۔ چودھری لاپرواہی سے بولا۔ مجھے چودھری کا یہ انداز بالکل اچھا نہ لگا، مگر میں خاموش رہا۔ اس بکری اور میرو کے بارے میں سوچ کر رات کو بھی مجھے اچھی طرح نیند نہ آئی۔ صبح ہم ابھی ناشتہ کر ہی رہے تھے کہ میرو بٹے پر آ گیا۔ وہ سیدھا میرے پاس آیا۔ منشی جی، میری بکری رانو کل سے غائب ہے۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ چودھری جمال کے آدمیوں نے اسے پکڑا ہے، آپ میری بکری واپس دلوا دینا۔ میرو کی آنکھوں میں آنسو اور لہجے میں التجا تھی۔ اتنے میں چودھری جمال اپنے کمرے سے باہر آیا اور میرو کو غصے سے کہنے لگا، تیری بکری میں نے پکڑی ہے، بتا اس کی کیا قیمت لے گا؟ میرو نہایت ہی عاجزی سے بولا، میں نے بکری بیچنی نہیں ہے، رانو کو میں نے اپنی اولاد کی طرح پالا ہے، مجھے اس سے بہت محبت ہے۔ چودھری جیسے سنگ دل انسان پر بلا میرو کی باتوں کا کیا اثر ہوتا؟ وہ کرخت لہجے میں بولا، میں اسے ہر حال میں خریدوں گا اور تجھے اسے فروخت کرنا ہی ہوگا۔ میرو نے ایک سر سیاہ بری، منشی جی میری بکری دلوا دینا، رانو میں تو میری جان ہے، میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی چودھری بول پڑا، اب وہ بکری تمہیں کبھی نہیں مل سکے گی، اب تو وہ شیر کی خوراک بن چکی ہوگی۔ یہ کہہ کر چودھری نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور اس میں سے کچھ روپے نکال کر میرو کے سامنے زمین پر ڈال دیے اور بڑے ہی رعب والے انداز میں بولا، انہیں اٹھاؤ اور اپنی شکل گم کر۔ میں نے دیکھا دکھ اور غم کی کیفیت سے میرو کی حالت بدل گئی تھی۔ چودھری کا یہ انداز مجھے بھی بہت برا لگا تھا۔ مجھے لگا جیسے میرو کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے ہیں اور وہ غصے سے تھر تھر کانپنے لگا۔ اس نے نوٹوں کی طرف نگاہ بھی نہ ڈالی اور اس کی حالت غیر ہونے لگی۔ اس نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور پھر ہاتھ بھی اٹھا لیے۔ اس کے ہونٹ تیزی سے ہلنے لگے اور آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو گئے۔ میں جان گیا کہ وہ چودھری کو بددعا دے رہا ہے۔ وہ کافی دیر روتا رہا اور بددعا کرتا رہا، پھر لاغر سا ہو کر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا واپس لوٹ گیا۔ اس کی حالت دیکھ کر یوں لگ رہا تھا کہ وہ بہت ہی صدمے میں ہے۔ میرو کی بکری تو واقعی شیر کی غذا بن چکی تھی، مگر شیر پھر بھی شکار نہ ہو پایا تھا۔ کئی دن گزر گئے، میں کوشش کے باوجود میرو کی روتی آنکھوں کو نہ بلا پایا تھا۔ اس کی آنکھیں ہر لمحے مجھے اپنے ارد گرد گردش سی کرتی محسوس ہوتی تھی۔ ایک روز میں اس کی خبر لینے اس کے گاؤں گیا، وہاں جا کر پتہ چلا کہ میرو بیمار ہے۔ میں اس کے گھر چلا گیا، میں نے دیکھا وہ چارپائی پر لیٹا ہوا تھا اور برسوں کا مریض لگ رہا تھا۔ رانو کی جدائی نے اسے اس حال تک پہنچا دیا تھا۔ میں نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی، مگر وہ زبان سے کچھ نہ بولا۔ لگتا تھا وہ مجھ سے بھی ناراض ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیسے اس کو راضی کروں، کیسے اس کا دکھ بانٹوں، کیسے اس کا نقصان پورا کروں۔ لہٰذا میں شرمندہ سا ہو کر لوٹ آیا۔ چند دنوں بعد خبر ملی کہ میرو فوت ہو گیا ہے۔ میں نے اس کے جنازے میں شرکت کی۔ اس کے جنازے میں بہت سے لوگ تھے اور وہاں موجود ہر فرد کی آنکھیں اشک بار تھیں۔ ہر ایک کی زبان اس کی شرافت، سادگی اور ایمانداری کی تعریف کر رہی تھی۔ یوں ہی 2 ماہ بیت گئے، مگر میں میرو کو بھلا نہیں سکا۔ میں جب کبھی بکریوں کو دیکھتا تو مجھے میرو یاد آ جاتا، یوں لگتا جیسے وہ الف اللہ چمیلی بوٹی گا رہا ہو۔ کئی دنوں سے میں چودھری کے تیور بدلے ہوئے محسوس کر رہا تھا۔ اس میں غصہ اس قدر بڑھ گیا تھا کہ بات بات پر جھگڑا کرتا، بھٹا پر کام کرنے والوں کو مارتا پیٹتا، وہ ان غریبوں کو اتنی بے دردی سے مارتا کہ خدا کی پناہ۔ میں اسے سمجھاتا تو وہ میری بات سنی انسنی کر دیتا۔ اس کے چہرے پر ہمہ وقت وحشت چھائی رہتی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مزدور ایک ایک کر کے بھٹے سے بھاگنے لگے۔ میں ادھر ادھر کے دیہاتوں میں جا کر مزدور ڈھونڈ کر لاتا، وہ بھی 1-2 دن بعد چودھری کے رویے سے بھاگ جاتے۔ ایک روز میں چودھری کے کمرے میں گیا تو میں نے دیکھا کہ اس نے مٹی سے بنا ہوا ایک کھلونا نما شیر رکھا
ہوا ہے اس کو دیکھ کر شیر کی طرف گرا رہا ہے۔ اس کی آواز میں کچھ ایسی ہیبت تھی کہ میں خوف زدہ سا ہو کر لوٹ آیا۔ اس کے بعد اس نے وہ کھلونا شیر اپنی جیب میں رکھنا شروع کر دیا۔ وہ دن میں کئی بار اس کھلونے کو جیب سے نکال کر دیکھتا اور پھر جیب میں ڈال لیتا، کبھی اس کو ہاتھ میں پکڑے پکڑے ہی سو جاتا۔ پھر جانے کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ چودھری کی غذا بھی کم ہوتی گئی۔ اس نے کھانا پینا نہایت ہی کم کر دیا۔ میں اصرار کرتا تو کہتا کہ بھوک ہی نہیں ہے۔ کبھی کبھار وہ معمولی سا کھانا کھا لیتا اور کھاتا بھی تو عجیب طریقے سے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے گوشت کی بوٹیوں کو منہ میں دبا کر نوچتا، بالکل ایسے جیسے جانور کھاتے اور نوچتے ہیں۔ میں اس کی ان حرکتوں پر حیران ہوتا اور سوچتا کہ چودھری پہلے تو ایسا نہ تھا، اب اس میں یہ تبدیلی کیوں کر آ رہی ہے۔ ایک مزدور نے بتایا کہ چودھری کو وہ کھلونا اس مٹی میں سے ملا تھا جو وہ اینٹوں کے لیے 1 میل کے فاصلے پر سے کھود کر لائے تھے۔ جب ہم نے وہ مٹی بھٹے پر لا کر پھینکی تو چودھری قریب ہی کھڑا تھا۔ اس نے وہ مٹی کا کھلونا اٹھا لیا اور اس کو صاف کیا اور غور سے دیکھنے کے بعد جیب میں ڈال دیا۔ تب سے چودھری کی طبیعت میں یہ وحشیانہ پن سا آ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت سی ناچتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے کسی جانور کی روح اس کے جسم میں داخل ہو گئی ہو۔ اب وہ انسان کم اور درندہ زیادہ لگتا تھا۔ انہی دنوں بوڑھا جنگل میں ایک آدم خور شیر آ گیا۔ وہ بہت ہی خوفناک قسم کا تھا۔ ہفتے 10 دن میں وہ کسی نہ کسی مزدور کو ہلاک کر ڈالتا۔ اگر رات کو کوئی بھی مزدور جھونپڑی سے نکلتا تو وہ زندہ لوٹ کر نہ آتا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ایک مرے ہوئے مزدور کی حالت دیکھی تھی۔ اس کا گلا چبایا گیا تھا اور شیر نے اس کا خون پی کر لاش کہیں چھوڑ دی تھی۔ جب ایسے کئی واقعات مسلسل ہوتے رہے تو چودھری جمال بندوق اٹھا کر رات کو اس کی تلاش میں نکل پڑا۔ لیکن چونکہ آدم خور کا کوئی خاص مقام نہیں تھا، اس لیے شیر اور چودھری کے مقابلے کی نوبت ہی نہ آئی تھی۔ ایک روز تمام مزدوروں نے مل کر جنگل میں اس آدم خور شیر کو تلاش بھی کیا، لیکن وہ جنگل تو بہت بڑا تھا، آدم خور شیر کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ ایک رات مزدوروں کا ٹھیکیدار بھی اس کا شکار کرنے گیا۔ اس کی خوفناک چیخیں سن کر سب موقع پر پہنچے، لیکن وہ مر چکا تھا۔ اس کا بھی گلا چبایا گیا تھا اور اس کا خون پیا گیا تھا۔ اس کے بعد ہم سیڑھی لگا کر کمروں کی چھت پر سونے لگے۔ 3 ہفتوں کے وقفے کے بعد ایک اور مزدور ایسی ہی موت مارا گیا تھا۔ حیرانی کی بات یہ تھی کہ وہ جھونپڑی کے اندر تھا اور اس کے دروازے کو کنڈی بھی لگی ہوئی تھی۔ اب مزدور یہ سمجھنے لگے تھے کہ وہ کوئی شیر نہیں بلکہ جن یا بھوت ہے۔ چودھری بھی پریشان ہو گیا تھا۔ وہ ایک ماہر شکاری تھا، مگر اس شیر کو مارنے میں اسے مسلسل ناکامی ہو رہی تھی۔ اس کی عقل اس معاملے میں کام نہیں کر رہی تھی۔ وہ بھی یہی کہتا تھا کہ یہ کوئی بھوت یا جن ہے جو شیر کی صورت میں نمودار ہوتا ہے اور انسان کو ہلاک کر ڈالتا ہے۔ بٹا پر مزدور کم ہو گئے تھے، اس لیے اینٹیں بھی کم بن رہی تھی۔ ایک روز میں نے چودھری سے کہا کہ ہم یہ بٹا بند کر دیتے ہیں اور کسی اور جگہ چلتے ہیں، مگر وہ نہ مانا۔ جب تک میں اس آدم خور کی جان نہ لے لوں میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ اس کے لہجے میں غصہ اور وحشت نمایاں تھی، لہٰذا میں چپ ہو گیا اور ادھر ادھر کے گاؤں میں بھاگ دوڑ کر کے مزدوروں کا کوٹا پورا کرنے لگا۔ چاندنی راتیں شروع ہو گئی تھیں۔ ایک روز پھر بٹے کے قریب گلا چبانے کا واقعہ پیش آیا۔ چودھری غصے کے عالم میں بندوق لے کر نکل گیا اور اگلی صبح جب وہ واپس آیا تو کہنے لگا، میں نے شیر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے مگر اس پر گولی چلانے کا موقع ہی نہیں ملا۔ وہ زندہ نکل گیا ہے مگر کب تک؟ آخر اس کی موت میرے ہاتھوں ہی لکھی ہوئی ہے۔ میں نے پوچھا، وہ کس قسم کا شیر ہے؟ جیسے شیر ہوتے ہیں ویسا ہی ہے، البتہ انسانی خون پینے سے اس کا چمڑا کمرے کی دیوار پر لٹکانے کے قابل نہیں رہا۔ ایک روز اس شیر نے گاؤں کے ایک آدمی کو مار ڈالا اور اس کا خون چوس کر فرار ہو گیا۔ گاؤں کے لوگ گروپ کی صورت میں چودھری کے پاس آئے اور اس سے کہا کہ تم ماہر شکاری ہو، تم ہی اس کو مارنے کا ذمہ لو، اس معاملے میں ہم بھی تمہارا ساتھ دیں گے۔ چودھری نے ان کی بات غور سے سنی اور کہنے لگا، میں تو خود اس کی تلاش میں ہوں، اس نے میرے کئی مزدوروں کو مار ڈالا ہے۔ اب سب بے فکر ہو جائیں، میں شیر کو مارنے کے بعد اس کی لاش آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے آپ کے گاؤں لاؤں گا۔ وہ لوگ مطمئن ہو کر واپس لوٹ گئے، مگر ان میں سے ایک آدمی وہیں رک گیا۔ جب چودھری ادھر ادھر ہوا تو وہ میرے قریب آیا اور کہنے لگا، منشی جی میں بھی چرواہا ہوں اور میرو مرحوم کا ساتھی بھی، میں اگر آپ کو شیر قریب سے دکھا دوں تو کیا آپ اسے مار ڈالیں گے؟ تم چودھری کو بتاؤ، وہ اسے یقیناً مار ڈالے گا۔ میں نے اسے ٹالنا چاہا،
میں چودھری کو نہیں آپ کی بات کر رہا ہوں۔ اس نے قریب کے ایک چشمے کے کنارے کے بڑے سے درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اگر آپ تنہا آج رات کسی کو بتائے بغیر اس درخت پر چڑھ جائیں اور بقیہ رات وہیں گزاریں تو صبح کسی بھی وقت وہ درندہ آپ کو چشمے کا پانی پیتا ہوا مل جائے گا اور اس طرح آپ قریب ہونے پر اس کا آسانی سے شکار کر سکیں گے۔ چرواہا چلا گیا اور میں اس کی باتوں پر غور کرنے لگا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد میں سونے کی غرض سے لیٹ گیا، مگر نہ جانے کیوں نیند آنے کا نام ہی نہ لے رہی تھی۔ چرواہے کی باتیں دماغ میں گھوم رہی تھیں۔ میں نہ چاہنے کے باوجود بستر سے اٹھ کھڑا ہوا اور چشمے کے کنارے برگد کے درخت پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ گرمیوں کا موسم تھا، چاندنی اپنے جوبن پر تھی، اس لیے ہر چیز صاف اور واضح نظر آ رہی تھی۔ میں خوفزدہ بھی تھا، کہیں آج شیر کا شکار میں ہی نہ بن جاؤں۔ میں دل ہی دل میں قرآنی آیات کا ورد کر رہا تھا۔ رات خاموش تھی، ہر طرف سکوت طاری تھا، اتنا کہ ہوا کی معمولی خشک پتوں کو ہلانے کی آواز بھی بخوبی سنائی دے رہی تھی، اور اگر کوئی جنگلی چوہا ادھر ادھر بھاگتا تو اس کی کھڑکھڑاہٹ بھی شیر کی آمد کا شبہ ہونے لگا۔ تمام شب میری یہی حالت رہی، خدا خدا کر کے صبح کا آثار نمودار ہوئے۔ ابھی میں درخت سے اترنے کا ارادہ ہی کر رہا تھا کہ مجھے کوئی چیز آہستہ آہستہ پانی کی طرف بڑھتی ہوئی نظر آئی۔ وہ کوئی عجیب و غریب چیز تھی۔ میں اس کو دیکھ کر حیران رہ گیا، کیونکہ وہ شیر نہیں بلکہ ایک انسانی جسم تھا۔ وہ برہنہ تھا اور خونخوار شیر سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے اپنا خون آلود چہرہ اور ہاتھ پانی سے دھوئے، اور جب اس نے جھاڑی کے اندر سے اپنے کپڑے نکال کر پہنے تو میں نے اسے پہچان لیا۔ جو کچھ میں نے دیکھا اس پر مجھے خود یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ وہ آدم خور چودھری جمال تھا۔ اس کی حالت خونخوار درندے جیسی تھی۔ میرا جسم تھر تھر کانپنے لگا۔ چودھری کا یہ بھیانک روپ دیکھ کر مجھے میرو اور اس کی دی ہوئی بد دعا یاد آ گئی، جو اس نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر چودھری کو دی تھی۔ جب چودھری جمال واپس بھٹے کی طرف روانہ ہوا تو میں درخت سے اترا اور پیدل ہی سڑک کی طرف چل پڑا۔ میں نے ڈیرے پر پڑے ہوئے اپنے سامان اور رقم کی بھی پرواہ نہیں کی اور سیدھا اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا، کیونکہ مجھے اپنی جان عزیز تھی۔ میں چودھری کا اگلا شکار نہیں بننا چاہتا تھا۔ میں نے نہ صرف چودھری کو بلکہ وہ علاقہ بھی چھوڑ دیا تھا اور لوٹ کر کبھی اس کی طرف بھی نہ گیا تھا۔ بعد میں نے شہر میں ایک تعمیری کمپنی میں ملازمت کر لی اور چودھری جمال کو ہمیشہ کے لیے بھول گیا۔ اس واقعے کو 6 ماہ گزرے ہوں گے کہ ایک روز اخبار کی ورق گردانی کرتے ہوئے ایک خبر کی سرخی پڑھ کر میں چونک گیا، آدم خور انسان کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے۔ میں نے خبر کی تفصیل پڑھی تو وہ چودھری جمال کے بارے میں لکھا تھا کہ چودھری جمال آوارہ آدم خور بن گیا تھا۔ وہ کئی انسانوں کا خون پی چکا تھا مگر کسی کو معلوم ہی نہ تھا۔ جب اس نے اپنی بیوی اور بیٹی کا خون پیا تو تب حقیقت کا علم ہوا کہ چودھری جمال آدم خور اور جنونی بن گیا ہے۔ اس نے اپنے گاؤں کے 3 انسانوں کا بھی خون پیا تھا، اس لیے گاؤں کے لوگوں نے اسے پکڑ کر زنجیروں سے باندھ دیا تھا۔ اس نے 50 کے لگ بھگ انسانوں کا خون پینے کا اقرار کیا تھا۔ گاؤں کے لوگوں نے اسے گولیوں سے بھون ڈالا اور اس کی لاش جانوروں کی طرح ایک گھٹے میں دبا دی تھی۔ پوری خبر پڑھ کر مجھے چودھری کے انجام پر دکھ ہوا، کیونکہ میں اس کا نمک خوار تھا، مگر اس کا انجام بھی تو یہی ہونا چاہیے تھا۔ کاش وہ سائیں میرو کا دل نہ دکھاتا تو وہ انسان سے درندہ نہ بنتا۔